اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی کیسے آزاد ہوگی؟ مسجد اقصی آزاد ہونے کے لیے 2 شرطوں کا پورا ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ میری اس بات سے میرے علاوہ کوئی بھی انسان اتفاق نہیں کرے گا، لیکن میں پھر بھی یہ بات اپنے ایمان اور وجدان کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں میری بات یہ اتر جائے۔ اور جب تک یہ 2 باتیں ہوں گی نہیں، مسجد اقصی کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا، پاکستان کو بھی اور دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کو بھی۔ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ مسجد اقصی آزاد ہو، اسے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں کا ایک ایسا لشکر ہوگا جس کے اندر سے بیوی خامند کے خلاف، خامند بیوی کے خلاف، بچے باپ کے خلاف، باپ بچوں کے خلاف، چچا بھتیجوں کے خلاف، بھتیجا چچوں کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح جس طرح کے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر آپ دیکھیے کہ مکہ اور مدینہ پاک کا کیا ماحول تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں انہی کا بیٹا جنگ کے میدان میں آیا ہوا تھا۔ تو یہ صورتحال جو اس وقت تھی وہی صورتحال دوبارہ ہوگی۔ ہمارا کعبہ پاک، بیت اللہ پاک جو یہاں سعودی عرب کے اندر موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر ابو جہل کی حکومت تھی، اور ابو جہل کی حکومت کو تسلیم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرما کر۔ صلح حدیبیہ پر جب آپ نے اس معاہدے پر دستخط کیے تو آپ نے بیت اللہ پاک پر موجود ایک کافر سردار کی حکمرانی کو تسلیم کیا۔ تو پاکستان کے مسلمان ہوں یا دنیا کا کوئی بھی مسلمان، اس کو ایز اے حکومتی سطح پر اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا، اسی طرح جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل کی حکومت کو خانہ پاک، بیت اللہ پاک، خانہ کعبہ کے اندر ایک موجود کافر سردار کی حکومت کو تسلیم کیا، اسی طرح قبلہ اول میں موجود یہودی حکومت کو، مسلمان حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جتنے جلدی آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، اتنے جلدی مسجد اقصی کی آزادی کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ قادیانی جو کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی یا مرزا یا احمدی حضرات کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان لوگوں کا اسلام کے اندر بہت بڑا رول ہوگا۔ یہ اسلام کی سربلندی کے لیے بہت بڑا کردار ادا کریں گے، اور یہ اسلام کے عروج کے لیے بہت بڑا کردار ادا کریں۔ ان میں بہت زیادہ مخلص لوگ ہیں، بہت زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، بہت زیادہ اللہ کی توحید پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں، تھوڑی سی غلط فہمیوں کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، یا وہ صحیح نالج، وہ صحیح بات جو ہم ان لوگوں تک نہیں پہنچا سکے ہیں، اس کے نہ پہنچنے کی وجہ سے اور زیادہ تر معاشی پریشانیوں کی وجہ سے لوگ اس طرف چلے گئے ہیں، لیکن یہی لوگ آئیں گے واپس، اور یہی وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، گروہ ہے۔ یہی وہ ایک گروہ ہے جس کے اندر سے بیوی خامند کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے، خامند بیوی کے خلاف، چچا بھتیجوں کے خلاف، بھتیجا چچا کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف، اولاد والدین کے خلاف، والدین اولاد کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہی قادیانی فرقہ ہے یا قادیانی جماعت ہے یا احمدی جماعت ہے۔ اسی جماعت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب ان میں سے کچھ لوگ مسجد اقصی کی آزادی اور اس اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کے قیام کے لیے کھڑے ہوں گے، تو ان کے اندر سے بیویاں خامندوں کے خلاف اور خامند بیویوں کے خلاف ہوں گے، اور انہی میں سے اولاد والدین اور والدین اولاد کے خلاف کھڑی ہوگی، سیم ایز اٹ از، اسی طرح جس طرح کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ 2 چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ احمدی جماعت کا انتہائی اہم رول ہے اسلام کی ترقی اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے نفاذ کے لیے۔ وہ آئیں گے اس طرف اور انکار کریں گے، مرزا غلام احمد قادیانی کی مہدی ہونے کا بھی انکار کریں گے اور اس کے نبی اور رسول ہونے کا بھی انکار کریں گے، اور وہ اقرار کر کے واپس آئیں گے، اور ان گستاخوں کے ہاتھوں سے ہی غلاموں کو امن نصیب ہوگا۔ اس لیے یہ قتل کی رٹ لگانا چھوڑیے اور اپنے دلوں کے اندر سے فساد کو نکالیے۔ اللہ کائنات کا حاکم ہے نا، اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے وہ صحیح رکھا ہے، وہ ذالک التقدیر العزیز العلیم، اس کی تقدیر ہے اور وہ اپنی تقدیر پر خود غالب ہے۔ تقدیر اللہ پہ تو غالب نہیں ہے،
اللہ تقدیر پہ غالب ہے. جب اللہ نے جہاں جہاں جس چیز کو جو حکومت دے رکھی ہے اللہ نے دے رکھی ہے تو اللہ نے دے رکھی ہے تو میں اور آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے شیطان مردود نے اللہ کا انکار کیا اللہ کے سامنے. اللہ کا انکار اللہ کے سامنے کرنے کے بعد تو کیا اللہ نے اس کے قتل کا آرڈر جاری کر دیا؟ بھائی اللہ کا گستاخ تھا، اللہ کی گستاخی کی تو کیا اللہ نے کہا اس کی گردن کاٹ دو؟ اس نے کہا کہ مجھے گستاخی کا اور موقع دو، تو اللہ نے اس کو گستاخی کا اور موقع قیامت تک کے لیے دیا کہ نہیں دیا؟ کم از کم اللہ کی سنت پہ تو عمل کر لیجیے، چھوڑ دیجیے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، جنت دوزخ اللہ کے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ کی تقدیر میں جو ہو چکا ہے ٹھیک ہوا، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. اسرائیل کو تسلیم کر لیجیے اور احمدی جماعت کو محبت کے ساتھ دعوت دیجیے، پیار کے ساتھ دعوت دیجیے. ان کے بارے میں اپنے دلوں سے بغض اور کینہ اور یہ باتیں نکالیے، ان کو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم النبوت کا پیغام پہنچائیے، اسی رحمت کے ساتھ جو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اس کے ساتھ یہ پیغام پہنچائیے. یہی جماعت اس زمین پر اسلام کے قانون اور اسلام کی ترقی اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے کام کریں گے. یہی احمدی جماعت، انہی میں سے لوگ نکلیں گے جس طرح ابو جہل کے لشکر میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کے آئے اور دیگر صحابہ، اسی طرح احمدی جماعت میں سے لوگ نکلیں گے اور پھر مسجد اقصی آزاد ہوگی. اس کے بعد جب پاکستان کی حکومت تسلیم کرے گی اسرائیل کو، جلدی سے اسے تسلیم کر لیجئے تاکہ مسجد اقصی کی آزادی کا راستہ آسان ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.